بارگاہ رسالت و امامت میں سجدہ ریز ہو کر اس حق الیقین کے ساتھ کہ آل محمد نے جو رزق سخن کی بھیک میرے کشکول سخن میں سمائی ہے، وہ آپ تمام مولا کے منظور نظر مومنین کو لاہور کے اس عشرہ محرم الحرام بارگاہ مقدس سیدہ زینب سلام اللہ علیہ گرین ٹاؤن لاہور میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ سے دعا اور دعا یقیناً میرے لیے اس سے بڑا جو ہے وہ اعزاز نہیں کہ آپ سب کی دعائیں میں ساتھ لے کے ملتان تک جاؤں۔ آپ نے سنا بیٹے کو ماشاءاللہ کلام اس نے پیش کیا، یہی عزاداری نسل در نسل چلے گی تو انشاءاللہ زرار زندہ رہے گا، اور یہ 14 صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور میری دعا ہے آپ سب مل کے میرے ساتھ دعا فرمائیں کہ مولا اس بارگاہ مقدس کو شاد و آباد رکھے ہمیشہ، ان کے بانیان کے نزدیک برادران بھائیوں کو بہنوں کو سب کو میرے مولا آپس میں اتفاق و اتحاد اور اسی طرح سے عزاداری قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما، ان کے حاجات شریعہ کو بارگاہ آپ کے مقام میں اپنے اس کو خاص طور سے قبول فرما، جتنے منتظمین ہیں جتنے بھی لوگ اس میں کار خیر میں شامل ہیں ان سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اس گھر میں رحمتیں برکتیں اور نعمتیں عطا فرما، میرے مالک ان کی نسلوں میں عزاداری قائم رہے، اور ایک دعا خصوصاً دعا فرمائیں کہ جو ان کے بزرگان یہاں سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے والدین خاص طور سے مولا ان کو جوار آل محمد میں بلند ترین عطا فرمائے، ہم سب کے جتنے بھی مومنین یہاں موجود ہیں فرش ملا و وضع پہ آل محمد کا غم منا رہے ہیں، میرے مولا سوائے ہمیں حسین کے کوئی غم نہ ہو، ہم سب کے جتنے مرحومین بشمول میری والدہ کے ان سب کو اللہ جوار آل محمد میں جگہ دے، جو بھی یہاں موجود ہے میرے مولا اس سال مان کربلا نہیں جا سکے، ہم سب کو قبر حسین کی زیارت نصیب، پاکستان کو ملت اسلامیہ کو شیعان حیدر کرار کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہمیں اتفاق و اتحاد اور محبت عطا فرما، ہمیں اکٹھا رہنے کی توفیق عطا فرما، اسی طرح روائے ہم کے دھلے تلے جیے تو ولی علی کرتے ہوئے مرے تو حسین حسین کرتے ہوئے آگے جائیں، ایک خاص طور سے دعا فرمائیں کہ ہمارے ہادی و رہبر جناب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد عطا فرما، بلند ترین صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دعا جو ہم روز کرتے ہیں ماشاءاللہ مولا ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ریاض عباس نظری صاحب مولا ان کو شفائے کلی عطا فرما، ان کے میرے مالک اس نے ان کو صحت عطا فرما کہ وہ آل محمد کا ذکر کر سکیں، آل محمد کے اس غم میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں، آل محمد ان کے لیے خصوصی کرم فرما، بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا عباس کی شان میں اجازت ہے کیونکہ سرکار وفا ہے، نعروں کا جواب دیں گے کیونکہ ظاہر جوش بلا جس میں ہوگا وہ آل محمد کی منقبت بھی اور سنیں گا، اور انشاءاللہ متصل ہو جائیں گے جب تک کہ قبلہ آتے ہیں، نعروں کا جواب دیں تاکہ جہاں جہاں سے ہماری آواز پہنچے گی پتہ لگے گی گرین ٹاؤن میں مومنین آ چکے ہیں، مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، بسم اللہ جی سلامت رہے، نعرہ تکبیر، بسم اللہ سلامت رہے، نعرہ تکبیر، شعر پیش کر رہا ہوں، جو مولا کے ملک بیٹھے ہیں جن کی آج حاجات شریعہ انشاءاللہ قبول ہوگی، مولا عباس کا عالم پکڑ کے جو دعا قبول کریں آپ مانیں گے، جو مانگیں گے مولا عطا فرمائیں گے، باب الحوائج کا صدقہ ہے، میں اس دعا کے ساتھ شعر انداز کر رہا ہوں، مولا عباس کی آمد ہے، مولا مشکل کشا نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اب آمد دیکھیے گا مولا عباس کی، آپ سب نظر پیش کر رہا ہوں، یہ وہ ماحول دیکھیے کس طرح سے آغوش ہے مولا مشکل کشا میں، مولا عباس موجود ہے، شعر دیکھیے گا کہ جس طرح میں مماثلت پیش کر رہا ہوں مولا علی کی گود میں مولا عباس سے، اور لے کے جاؤں گا دیکھیے کہاں کس جگہ پہ لے جا رہا ہوں آپ کو، جس طرح علی آئے تھے آغوش نبی میں، آل محمد نے زبان دی ہے، یہ اخلاق شرح پھر اگلے سال نصیب ہو یا نہ ہو، شاعر کو یا کسی ذکر کرنے والے کو کسی عالم کو داد نہیں، ذکر کا داد ہے، مولا عباس کی شان میں بولیں گے تو انشاءاللہ مولا آپ کی قبر میں بھی آگے آپ کے لیے کوشش کا سامان کریں گے، میں نے کیا کہا، جس طرح علی آئے تھے آغوش نبی میں، جس طرح علی آئے تھے آغوش نبی میں، عباس بھی آئے ہیں یوں آغوش علی میں، جو مولا کے ملک ہے مولا آپ سب کو سلام
دعا فاطمہ زہرا کی ہے آیا۔ اب بات یہ جناب سیدہ نے دعا فرمائی تھی کہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے جو ہمارا محافظ ہو، جو کربلا کی زمین پہ سرزمین میں مولا حسین کا، مولا امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے سے آپ کو مولا قبر حسین تک لے جائے۔ ہم نے وہ زیارات کی ہیں، وہ تمام جگہوں پہ ہم نے وہ ذکر کیا ہے جہاں جہاں آل محمد نے اپنا عطا کیا کہ ایک دعا کی جناب سیدہ نے کہ ایک بیٹا ایسا عطا کر جو پردوں کا پابند، پردوں کا محافظ ہو۔ جناب سیدہ کی دعا قبول ہوئی، مولا عباس آ گئے۔ کہا جاتا ہے مولا جناب سیدہ کا بیٹے ہیں مولا عباس، تو مولا حسن اور حسین تو بیٹے ہیں جناب سیدہ کے، تو سیدہ کے بیٹے اس وقت تھے جب تک کہ جو عید مباہلہ نہیں آئی تھی، مباہلہ کے میدان کی روح سے، مباہلہ کی روح سے حسن حسین بیٹے ہیں رسول کے اور مولا عباس بیٹے ہیں جناب سیدہ کے۔ توجہ رکھیے گا، دیکھیے گا جس طرح علی آئے ہیں آغوش نبی میں، عباس بھی آئے ہیں یوں آغوش علی میں، اور تو بن کے دعا فاطمہ زہرا کی ہے آیا، خوشبو وفا مہکی گلستان ولی میں۔ خوشبو وفا مہکی گلستان ولی میں۔ اور اب دیکھیے گا مولا عباس کی شان دیکھیے گا جو میں بتانے لگا ہوں۔ مولا عباس کی شان میں جھولے میں مولا عباس ہے، جھلانے والے کون ہیں؟ شیر دیکھیے گا، ہے تین اماموں نے جھلایا تیرا جھولا۔ کون سے تین؟ ہے تین اماموں نے جھلایا تیرا جھولا۔ مولا علی مشکل کشا، مولا امام حسین مجتبیٰ، مولا امام حسین نے جھولا جھلایا۔ مولا عباس کا شعر دیکھیے گا، ہے تین اماموں نے جھلایا تیرا جھولا، پلتا رہا عباس یوں انوار جلی میں۔ پلتا رہا، بہت شکریہ، پلتا رہا عباس یوں انوار جلی میں، اور بولے یہ ملائک کہ یہ ہم شکل علی ہے، بولے یہ ملائک کہ یہ ہم شکل علی ہے، آواز خدا آئی کہ ولیوں کا ولی ہے۔ بڑی مہربانی، سلامت رہے۔ مولا عباس کی شان میں آج چونکہ سارے کلام ہی میں نے مولا عباس کی شان میں پڑھنے ہیں، ایک درود پاک اور پڑھ لیجئے، میں آپ کے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ صلی اللہ محمد محمد، آ جائے آ جائے بسم اللہ۔ اور آپ سب کی دعاؤں سے مولا کی شان میں دو کلام اور پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک مختلف ردیف سامنے آ گیا، ذرا میں وہاں سے آغاز کر دیتا ہوں کہ اس کی ردیف ہے مختلف۔ کیا ہے؟ مختلف۔ دیکھیے گا کہ بندہ ہوں مختلف، میرے افکار مختلف۔ میں بندہ ہوں مختلف، میرے افکار مختلف، میں نے کہے ہیں اس لیے اشعار مختلف، میں نے کہے ہیں اس لیے اشعار مختلف، اور بدعت ہے آل احمد مختار مختلف، بدعت ہے آل احمد مختار مختلف، جیسے فنائے حیدر کرار مختلف، جیسے فنائے حیدر کرار مختلف، اور آئے ہیں بار بار یہ بارہ کی شکل میں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ شیر دیکھیے گا، آئے ہیں بار بار یہ بارہ کی شکل میں، دیکھے رسول پاک کے انوار مختلف، دیکھے رسول پاک کے انوار مختلف، اور بیعت نکی گزیر کی سر دے دیا مگر۔ دیکھیے گا ہمارے سر پہ کوئی چیز آ رہی ہو نا، کوئی وار کر رہا ہو تو ہم پہلے ہاتھ سے روکتے ہیں، اس سے روکتے ہیں، ہاتھ ہم یہ کر دیتے ہیں کہ سر بچ جائے۔ قسم خدا کی حسین کا معجزہ یہ ہے، بیعت کے لیے ہاتھ مانگا تھا، ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا، ہاتھ بچایا ہے، سر دیا ہے۔ شیر دیکھیے گا کہ بیعت نکی یزید کی سر دے دیا مگر، دیکھو حسینیت کا ہے انکار مختلف، دیکھو حسینیت کا ہے انکار مختلف۔ آپ سب عزیزانوں کی شان میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہوتے ہیں خلق صرف دعائے بطول سے، بھئی ہوتے ہیں خلق صرف دعائے بطول سے، ہوتے ہیں اس لیے دو آزاد اور مختلف، بھئی ہوتے ہیں اس لیے تو آزاد اور مختلف۔ اور شعر دیکھیے گا، خدا کی قسم ولایت کے ماننے والوں کے لیے اس سے بڑا شعر نہیں ہے کہ یہ کاٹتی ہے، یہ کاٹتی ہے گردن شجر خیال کا، یہ کاٹتی ہے کون؟
اور شعر دیکھیے گا کہ گریا درود و مجلس و ماتم ثبوت ہے، گریا درود و مجلس و ماتم ثبوت ہے، گریا درود و مجلس و ماتم ثبوت ہے، اپنی عبادتوں کے ہیں اظہار مختلف، اپنی عبادتوں کے ہیں۔ اور کل قبلہ نے بتایا نا کہ جو انسان آل محمد سے وفا نہ کرے جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور جانور کی محبت دیکھیے گا کہ وہ کتنے قربان ہے، کہ قربان یہ ہوا ہے امام حسین پر، بھئی قربان یہ ہوا ہے امام حسین پر، ہے اس لیے حسین کا رہوار مختلف، ہے اس لیے حسین کا رہوار مختلف۔ پترس کے پر چھینے تھے، اللہ نے شفا لینے کے لیے پہنچا کہاں؟ حسین کے پنگوڑے سے، حسین کے پنگوڑے سے بس ہوا، حسین سے نہیں، پنگوڑے سے شفا ملی، پھر کہنے لگا ماں مثلی، پھر کہنے لگا ماں مثلی۔ شعر دیکھیے گا کہاں پترس نے یہ جبریل سے پھیلا کے پر اپنے میرے نکلے ہیں پر جیسے کسی کے یوں نہ پر نکلے۔ بھائی قربان یہ ہوا ہے امام حسین پر، ہے اس لیے حسین کا رہوار مختلف، اور چھینے ہیں پر خدا نے ملیں گے حسین سے، چھینے ہیں پر خدا نے ملیں گے حسین سے۔ بھئی پترس ہوا تھا اس لیے بیمار مختلف، پترس ہوا تھا، بڑی مہربانی سلامت رہے، پترس ہوا تھا اس لیے بیمار مختلف۔ جو میرے بھائی بازار بیٹھے ہیں ان کے لیے اور آپ سب کے لیے جو پیچھے موجود ہے، آپ کی دعاؤں سے داروں سے مجھے اس شعر پہ دھیان چاہیے آپ سے توجہ رکھنے کے لیے کہ منکر تو چل اٹھا جو سنا یا علی بنا، منکر تو چل اٹھا جو سنا یا علی مدد۔ بھئی منکر کے واسطے ہے یہ ہتھیار مختلف، منکر کے واسطے ہے یہ ہتھیار مختلف، اور پرچم حسینیت کا لگائے گا مارواں، پرچم حسینیت کا لگائے گا مارواں، پرچم حسینیت کا لگائے گا مارواں۔ پھر خلد میں سجے گا وہ دربار مختلف، پھر خلد میں سجے گا وہ دربار مختلف۔ اور کہا جاتا ہے کہ مولا علی کو انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں، انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم دعویٰ نے دلیل دیکھیے گا کہ مشکل میں انبیاء کے، مشکل میں انبیاء نے پکارا خدا کو جب، مشکل میں انبیاء نے پکارا خدا کو جب، پھر کیا ہوا؟ بھیجا خدا نے پھر وہ مددگار مختلف، بھیجا خدا نے پھر وہ مددگار مختلف۔ تبرہ کل آپ نے سنا تھا مولا سے، مولانا صاحب سے، کہ تبرہ اور تمنا دو ہی چیزیں ہیں، تبرہ پہلے ہے، تمنا بعد میں ہے۔ تبرہ کا مطلب ہے برات، علیحدگی کا اعلان کرنا، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، ہم ان سے برے، ہمارا کوئی ذمہ ہی نہیں، کوئی تعلق نہیں کرتا، تعلقی کا نام برات ہے۔ اللہ نے بھی پہلے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں خدا، لیکن جو نہیں نہ کہہ کے پھر اللہ سوائے اللہ کے جو ہے شریک ہے۔ تو شعر دیکھیے گا کہ ہے دشمن بطول تو ویسے ہی لعنتی۔ توجہ رکھیے گا، خدا کی قسم مولا کے چاہنے والے موجود ہیں۔ دوسرے مصرے پہ اس کا قافیہ دیکھیے گا، ہے دشمن بطول تو ویسے ہی لعنتی، ہے دشمن بطول تو ویسے ہی لعنتی، پر دشمن علی پہ ہے پھٹکار مختلف۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، سلامت ہے، بڑی محبت، پر دشمن اور مجھ پر ہوئی ہے خاص نوازش بطول کی، مجھ پر ہوئی ہے خاص نوازش بطول کی، مجھ پر ہوئی ہے خاص نوازش بطول کی۔ پھر کیا ہوا؟ آل رسول کا ہوں میں حبدار مختلف، آل رسول کا ہوں میں مختلف، آل رسول کا ہوں میں حبدار مختلف۔ اور آپ کی نظر جو شعر کرنے لگا ہوں آل محمد کے صدقے میں، کیونکہ مولا پاس کی شان کا کلام ہے، وہ میں انشاءاللہ 2-3 منٹ میں آپ کی گوشت گزار کر رہا ہوں۔ ہم جب بھی کہیں کسی سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا علی مدد، ایسے ہی کہتا ہے، ایسے ہی چاہتے ہیں تو بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ میرے ساتھ جواب دے نعرے کا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ، اجازت ہے؟
بیٹا جہاں جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ، بس سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ. کہ ذکر علی سے جس کی جبی پر جھٹک پڑے، ذکر علی سے جس کی جبی پر شکن پڑے، لازم ہے یہ کہ بزم سے اس کو نکال دو، لازم ہے یہ کہ بزم سے اس کو نکال دو. مومن نہیں نفاق کا پتلا ہے وہ خبیث، مومن نہیں نفاق کا پتلا ہے وہ خبیث. اس کا یہ حق ہے اس پہ تبرہ اچھال دو، اس کا یہ حق ہے اس پہ تبرہ اچھال دو. اور آپ سب مولا کے چاہنے والے موجود ہیں. مولا عباس کی شان میں ہم سب علم پکڑتے ہیں. بچپن سے ہمارا شوق ہوتا ہے کہ ہم علم پکڑیں. بچوں کا شوق ہوتا ہے سب سے پہلے کہ مولا سرکار وفا کا علم پکڑ کے ہم آگے آگے چلیں اور پیچھے پیچھے جلوس کے ساتھ چلتے ہیں. حتیٰ کہ اس پہ سب بچے آپس میں لڑ بھی رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم پکڑیں گے ہم پکڑیں گے. ہمیں بچپن میں یاد ہے آپ سب نے بھی پکڑا ہوگا. اور جو ہم بڑے ہوتے ہیں ہم ساتھ ساتھ بچوں کو، پھر جب آپ کے اپنے بچے ہوتے ہیں تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آج بچے نے علم ہے پکڑا ہے، آج یا علی کہا ہے. ہمارے لیے اس سے بڑا کے مقام کوئی نہیں. تو بس آپ کی نظر یہ اپنے ذہن میں رکھیے، اور سنی سنائی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں. آپ کی نظر کر رہا ہوں، ہر دیکھ کے دل میں مولا حسین کی مودت ہے. جس کے دل میں مودت ہے، شعر مولا حسین سے آغاز ہے. مولا عباس میں جا کے اختتام ہوگا. شعر دیکھیے گا کہ بسا ہے دل میں نوازش حسین ابن علی. بھائی سلامت رہے جو آگے بیٹھے ہیں آپ سب کے لیے. بسا ہے دل میں نوازش حسین ابن علی، بسا ہے دل میں نوازش حسین ابن علی. میرا لہو میرے دل کا طواف کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کی روح سے پورے بلڈ پریشر پورے دل کی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، اور آپ کے جتنے معاملات ہیں وہ دل کے ساتھ چاروں طرف چل رہا ہے. بسا ہے دل میں نوازش حسین ابن علی. میرا لہو میرے دل کا طواف کرتا ہے، میرا لہو میرے دل کا طواف کرتا ہے. اور یہ میرے دل کا دھڑکنا صدائے ماتم ہے، یہ منکروں کے دلوں میں شگاف کرتا ہے. یہ میرے دل کا دھڑکنا صدائے ماتم ہے، یہ منکروں کے دلوں میں شگاف کرتا ہے. اچھا جی، ہماری پہچان دنیا میں کیا ہے؟ علی علی کرتے ہیں. مرنے کے بعد ہماری پہچان کیا ہے؟ ہماری کفن میں بھی علی کا نام لکھا ہوتا ہے. قبر دیکھنے والا پہچان جاتا ہے کہ یہ علی والا ہے. یہ دوسرا ہے. شعر آپ نے کر رہا ہوں کہ پہچان میری آل محمد کا آزادار، پہچان میری آل محمد کا آزادار. دیتے ہیں مجھے رزق سخن حیدر کرار. دوسرے چوتھے مصرے میں دیکھیے گا. دیتے ہیں مجھے رزق سخن حیدر کرار. پہچان میری آل محمد کا آزادار. دیتے ہیں مجھے رزق سخن حیدر کرار. اور میں تربت شبیر کا زائر ہوں نوازش. آئیں گے میری قبر میں عباس علمدار. بہت شکریہ. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. اور جو ماتمی زنجیر صاحب میرے سامنے موجود ہیں، آپ کا مقام ہی کچھ اور ہے. خاص طور سے نبی صاحب دیکھیے گا، اور تمام جتنے موجود ہیں، کسی سے پوچھا گیا کسی عالم سے بھی کہ جی یہ تو زنجیر سے نکلتے ہیں، فتوے بھی آ گئے اور معاملات بھی ہو گئے. انہوں نے کہا اس کا معاملہ جو ہے جناب سیدہ کے سپرد ہے. جو زنجیر زن ہے اس کا معاملہ جناب سیدہ کے سپرد ہے. خدا کی قسم جناب سیدہ سے دعا لینے کے لیے ماتمیوں کی شان بیان کرنے لگا ہوں کہ میں نے کیا تھا ماتم شبیر پشت پر. بھائی میراج دیکھیے جو ماتمی بیٹھے ہیں، ماتمیوں کی میراج خدا کی قسم چوتھے مصرے پہ. میں نے کیا تھا ماتم شبیر پشت پر، میں نے کیا تھا ماتم شبیر پشت پر. ہوا کیا؟ میں نے کیا تھا ماتم شبیر پشت پر. ماتم کے زخم ایسے مجھے راز آ گئے. ایسے مجھے راز آ گئے. میں نے کیا تھا ماتم شبیر پشت پر. ماتم کے زخم ایسے مجھے راز آ گئے. اور اتنا بلند ہو گیا مرنے کے بعد میں بخشش کو میری حضرت عباس آ گئے.
دنیا میں تو مومن نے چلنا ہی ہے، ماتم سے، کبھی کسی چیز سے، کبھی جلوس سے، کسی جگہ سبیل سے، اب خدا کی قسم سبیلوں سے بھی چلنا شروع ہو گیا۔ اس میں بھی انشاءاللہ کل ایک شعر پڑھاؤں گا انشاءاللہ مولا کے صدقے لے کے سبیلوں سے کیوں چلتے ہیں، اس کی وجہ بھی ہے، جس کے تبسم سے لوگ ہار جائیں۔ خدا کی قسم یہ خوف ہے نا، وہ کسی کا شعر ہے کہ یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، خدا کا خوف نہیں، ڈر اسے حسین کا ہے۔ خدا کی قسم یہ خوف ہے۔ کل انشاءاللہ لطف لیجیے گا۔ آپ سب ملائیوں کی نظر شیئر کرنے لگا ہوں کہ خون جو پرسائے ماتم میں بہا دیتے ہیں، بھئی خون جو پرسائے ماتم میں بہا دیتے ہیں، خون جو پرسائے ماتم میں بہا دیتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے؟ ان کو ماتم کا صلہ رب وفا دیتے ہیں، ان کو ماتم کا صلہ رب وفا دیتے ہیں، اور نار دوزخ ہی جلاتی نہیں منکر کو، فقط میرے اشعار بھی منکر کو جلا دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں نے بتایا آپ کو کہ اس سے بڑا ہمارے لیے اور کرم کیا ہوگا۔ مرنے کے بعد جیے تو علی علی کرتے ہوئے مولا حسین مولا عباس کا علم برآمد کرتے ہیں، مولا عباس کے گھر سر پہ جو علم ہے وہ گھر پہ لگاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر پہ آپ جو ہے وہ گھر پہ آپ کے مولا عباس کا علم نصب ہے، تو میں نے کہا نہیں، میرے گھر پہ مولا عباس کا علم نہیں، مولا عباس کے علم کے نیچے میرا گھر ہے۔ توجہ رکھیے گا، مولا عباس کے علم کی شان بیان کرنے لگا ہوں۔ شعر دیکھیے گا کہ جہاں جہاں موجود ہے کہ ہاں کفن پر بھی لکھا ہوگا حسین ابن علی۔ بھائی جو کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں، خدا کی قسم ہم جیسی قوم کوئی نہیں، لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں قبر میں جانے سے پہلے کفن خرید کر اپنے گھر میں رکھتے ہیں، مولا حسین کے روضے سے مس کر کے، مولا عباس کے روضے سے مس کر کے۔ ہمیں بتانے دنیا کو بتاتے یہی ہے کہ ہمیں ان کفن سے وہاں سے لائے ہیں جو بے کفن شہید ہو گئے ہیں، وہاں سے کفن لے کے آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم وہ بے کفن ہو گئے، کفن کاٹنے والا۔ شعر دیکھیے گا، ہاں کفن پر بھی لکھا ہوگا حسین ابن علی، ہاں ہاں کفن پر بھی لکھا ہوگا حسین ابن علی، میں تو مر کے بھی علی والا دکھائی دوں گا، میں تو مر کے بھی علی والا دکھائی دوں گا، اور من اماموں کا نکیرین اگر پوچھیں گے قبر میں 12 اماموں کی گواہی دوں گا۔ اور آپ سب کی نظر شیئر کر رہا ہوں، میں نے پرسوں میں پڑھا تھا کہ ہم لگاتے ہیں حیدری نعرے، ہم لگاتے ہیں حیدری نعرے، عشق حیدر جوان رکھتا ہے، عشق حیدر جوان رکھتا ہے، اور خود مل جائے گی اسے ایک دن ماتمی جو نشان رکھتا ہے۔ اور مولا عباس کی شان میں ایک اور دیکھیے گا کہ بہتا ہے مودت میں لہو جن کی رگوں سے، بہتا ہے مودت میں لہو جن کی رگوں سے، ماتم کے مخالف کبھی فتویٰ نہیں دیتے، اور کرتے ہیں عزادار ہی زنجیر کا ماتم، کرتے ہیں عزادار ہی زنجیر کا ماتم، ناپاک بدن خون کا برسا نہیں دیتے۔ بڑی مہربانی۔ اور مولا عباس کی شان میں شعر دیکھیے گا، یہ پرچم دیکھ رہے ہیں آپ، مولا عباس کے دونوں پرچم دیکھ رہے ہیں، پرچم ہے، پرچم سے اوپر پنجہ ہے، مولا عباس کی شان میں بڑی توجہ سے دیکھیے گا کہ یہ پرچم عباس ہے، عباس کے بازو، تشبیہ دیکھیے گا، یہ پرچم عباس ہے، عباس کے بازو، یہ پرچم عباس ہے، عباس کے بازو، یہ چادر تطہیر ہے پرچم کا پھریرا، یہ چادر جو بھی تو رکھیے گا، یہ چادر تطہیر ہے پرچم کا پھریرا، اور سب شکر نوازش یہ میرے گھر پہ سجا ہے، سب شکر نوازش یہ میرے گھر پہ سجا ہے، ہوتا کیا ہے؟ رہتا ہے میرے گھر میں ولایت کا سویرا۔ بڑی مہربانی، بلندہ صلوات پڑھیں۔ ہم تو نہیں گئے مولا عباس کے اس ذکر کے صدقے میں مولا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل پڑی ہے تو آپ یقیناً انشاءاللہ لطف لیں گے۔ مولا جو پیچھے خاص طور سے بیٹھے ہوئے ہیں
आगे तो माशाल्लाह एक मेराज चल रही है, पीछे जो खास तौर से बैठे हैं, कोई एक मौला का चाहने वाला नारा बुलंद करे, मैं मौला अब्बास की शान आपको सुनाऊं मिल के। मौला अब्बास की शान में आखिरी दो कलाम मैंने मौला अब्बास के हाथों पे, मौला अब्बास के कदमों में दोनों कलाम कहे, और वो मुझे ये सादत नसीब हुई कि मौला हुसैन के रोज़े के पास मैंने ज़री पे बैठ के ये मौला हुसैन को सुनाए हैं। ज़री पे कब्र पे वो हाथ नज़र कर रहा हूँ। शेर देखिएगा कि ये अलम आपने देखा, इसके ऊपर पंजा है, काफिला तशरीह देखिएगा, ये है क्या अपने ज़हन में रखिए। मौला अब्बास की शान बयान करने लगा हूँ कि अब्बास अली फख्र मोहम्मद की आल का माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठे हैं, खुदा की कसम को बुलंद आले अली 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 करते हैं। अब्बास अली फख्र मोहम्मद की आल का, अब्बास अली फख्र मोहम्मद की आल का, सारा जहां है वो तरफ इसके जलाल का, सारा जहां है वो तरफ इसके जलाल का। और कहता है कौन कट गए बाजू फराद पर, कहता है कौन कट गए बाजू फराद पर, अब तक बुलंद हाथ है हैदर के लाल का। मौला के चाहने वाले ने मौला अब्बास आपको अपनी ज़ियारत फरमाई। बहुत मुख्तलिफ शेर देखिएगा कि लिबास है मुर्तज़ा, लिबास है मुर्तज़ा, ताजे रसूल है अब्बास। अल्फाज देखिए, शायर के पास अल्फाज है, यह जज्बा है, यह जोश है, यह आपके जिक्र रहा हूँ, खुदा की कसम उसी जज्बे से सुनिएगा। लिबास है मुर्तज़ा, ताजे रसूल है अब्बास। क्या कह रहा हूँ? लिबास है मुर्तज़ा, ताजे रसूल है अब्बास, खुदा की शान दुआए बतूल है अब्बास। बड़ी मेहरबानी, सलामत रहे, मिलके खुदा की शान दुआए बतूल है अब्बास। छोटे मिसरे में याद देखिएगा, और खुदा की शान दुआए बतूल है अब्बास, और वफा को खल्क किया है जहान में, इसमें वफा को खल्क किया है जहान में जिसने, है किबरियाए वफा एक असूल है किबरियाए वफा एक असूल है अब्बास। मौला अब्बास की शान में लिखा रहा हूँ कि परचमे हक के अलमदार है गाजी अब्बास, परचमे हक के अलमदार है गाजी अब्बास, दूसरे हैदर कर्रार है गाजी अब्बास, दूसरे हैदर कर्रार है गाजी अब्बास। और परचमे हजरत अब्बास को देखूं तो लगे, परचमे हजरत अब्बास को देखूं तो लगे जंग को आज भी तैयार है गाजी अब्बास। हमेशा किसी के मोहताज ना हो, ये जो हाथ बुलंद हो रहे हैं सिवाय सरकार वफा के किसी के मोहताज ना हो। आले मोहम्मद आपके घरों में खुशियां इनायत फरमाए। जो मेरी माएँ बहनें पर्दे में देख रही हैं, मौला उनको उनकी गोदी हाई रखे मेरे मौला, उनके सदके में, मौला अली असगर के सदके में, ये नौजवान मौला अली अकबर के सदके में शाद व आबाद रहे। मौला अब्बास का साया इन पे सलामत रहे। मौला अब्बास की शान में शेर पेश करके आपके सब दुआएं ले रहा हूँ। कहा जाता है सरकार वफा का तखल्लुस क्या है, रब्बे वफा कहा जाता है। आप सबकी नजर शेयर कर रहा हूँ मौला अब्बास के हाथों पर और मौला अब्बास के कदमों पर, मौला अब्बास के हाथों पर और मौला अब्बास के कदमों पर। जो सरकार वफा के चाहने वाले हैं आज शबी बनाकर अलम की मेरी तारीफ करेंगे, नारा लगाएंगे, नारे हैदरी। मौला अब्बास के हाथों की शान देखिएगा, जो दुआए सैयदा से खल्क हुए हैं, जो दस्ते खुदा है, जो बाजुए दस्ते खुदा है। शेर देखिएगा कि एक अताए सैयदा, मौला अब्बास के हाथ में है क्या? एक अताए सैयदा अब्बास के हाथों में है। माशाल्लाह, रखिएगा, एक अताए सैयदा
सैयदा अब्बास के हाथों में है, भाई कुव्वत शेर खुदा अब्बास के हाथों में, कुव्वत शेर खुदा अब्बास के हाथों में है, एक अताए सैयदा अब्बास के हाथों में है, कुव्वत शेर खुदा अब्बास के हाथों में है। अली भाई ये शेर मैंने ये कलाम जो है मौला इमाम हुसैन के रोज़े में मौला अब्बास के हरम में पढ़ा, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक अताए सैयदा अब्बास के हाथों में है, कुव्वत शेर खुदा अब्बास के हाथों में है। और क्योंकि बाजू कट गए थे, शेर देखिएगा, अकबर आपकी सलामत रखे, शेर देखिएगा, शेर देखिएगा, रखिएगा। एक अताए सैयदा अब्बास के हाथों में है, कुव्वत शेर खुदा अब्बास के हाथों में है। और दीन की खातिर राह हक में कट गए बाजू मगर, दीन की खातिर राह हक में कट गए बाजू मगर, आज भी करबो बना अब्बास के हाथों में, आज भी करबो बना अब्बास के हाथों में है। दीन की खातिर राह हक में कट गए बाजू मगर, आज भी करबो बला अब्बास के हाथों में है। और एक और चीज दिखाऊं अब्बास के हाथ में क्या है, माशाल्लाह तवज्जो है। अली भाई देखिएगा मौला अब्बास के हाथों में क्या है, शेर देखिएगा कि बाबुल हवाइज लक़ब क्यों है, इसलिए बाबुल हवाइज हजरत अब्बास है, माशाल्लाह, इसलिए बाबुल हवाइज हजरत अब्बास है। क्यों भाई, मुश्किलों का खातिमा अब्बास के हाथों में, माशाल्लाह, मुश्किलों का खातिमा अब्बास के हाथों में है। अच्छा जी, मौला अब्बास के परचम की बुलंदी बेशकी में है, मौला अब्बास के परचम के जो ऊपर पंजा है उसकी बुलंदी देखिएगा, कितना तवज्जो रखिएगा, बस आखिरी 2-3 शेर है हमारा है। मौला अब्बास के पंजे की शेर उसकी बुलंदी देखिएगा। एक अताए सैयदा अब्बास के हाथों में है, कुव्वत शेर खुदा अब्बास के हाथों में है। यूं तो मालिक खुद के शब्बीर और शब्बर है, मगर खुद का ये रास्ता अब्बास के हाथों में है। तो जो रखिएगा कि पंचमे अब्बास का पंजा है इतना सरबलंद, पंचमे अब्बास का पंजा है इतना सरबलंद, गोया के अर्शे उला अब्बास के हाथों में है। क्या कह रहे गोया के अर्शे उला अब्बास के हाथों में है। और मातमे शब्बीर को उठते हैं जितने आदमी, उनकी बख्शिश और जज़ा अब्बास के हाथों में है। माशाल्लाह, और कर रहा हूँ मैं नवाजिश मिदहते रब्बे वफा, इस इबादत का सिला अब्बास के हाथों में है। बहुत खूब, बस आए हैं इमरान भाई की और आखिरी 2 शेर पेश करते हुए बरकत सलावत पढ़ लीजिए। आगे आगे ना जल्दी से मौला अब्बास के हाथों में कलाम आप सुनते आए हैं। मौला अब्बास के कदमों में 3 शेर पेश करके और आपके इजाज़त लूंगा। बरकत सलावत हमारा है। मौला अब्बास के कदमों पे हाथों में आपने सुन लिया कि हाथों में क्या है। मौला अब्बास के कदमों में खुदा की कसम शेर देखिएगा, मौला अब्बास के कदमों में क्या है। अली भाई मौला आपको सलामत रखे, आपको खानवादे को मौला अब्बास का करम हो, इसी तरह आले मोहम्मद की फर्श बिलावजा बिछाते रहे। आपको इसका अजर अजीम जनाब सरकार वफा दे। शेर मौला अब्बास के कदमों में पेश कर रहा हूँ, आपसे दुआ लेने के लिए मौला उनकी बरामदगी होगी। शेर देखिएगा कि 10 बरस में कल भी था पानी मेरे अब्बास की, भाई 10 बरस में कल भी था पानी मेरे अब्बास की, आज भी पानी यहाँ अब्बास के कदमों में है, आज भी पानी यहाँ अब्बास के कदमों में है। और आज भी है हुक्मरानी हजरत अब्बास की, आज भी है हुक्मरानी हजरत अब्बास की, आज भी मेरा मका अब्बास के कदमों में है।
دیکھیے گا کہ آج بھی میں چاہتا ہوں خاک پائے باوفا، آج بھی میں چاہتا ہوں خاک پائے باوفا، بھئی آج بھی میری زبان عباس کے قدموں میں ہے، آج بھی میری زبان عباس کے قدموں میں ہے، اور آج بھی مجھ کو نوازش معرفت حاصل ہے یہ، آج بھی مجھ کو نوازش معرفت حاصل ہے یہ، میرا جسم اور میری جان عباس کے قدموں میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد بلند الصلاۃ۔